دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو سائفر کیس ہے نیازی صاحب اور قریشی صاحب ان پر، کہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں اور الٹیمیٹلی کیا امکانات ہیں اور پروز اینڈ کانس کیا ہیں، کہ اس میں کتنی سزا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور دونوں صورتوں میں اس کے حق میں یا مخالفت میں کیا مواد یا دلائل موجود ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ اکتوبر میں نیازی اور قریشی صاحب کو انڈائٹ کیا گیا، یعنی فرد جرم عائد کی گئی۔ پھر اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نلیفائی کیا اور کہا کہ یہ پروسیس دوبارہ شروع ہو۔ تو پروسیس کو پھر وہ جو بظاہر لیکیونا تھے ان کو دور کرتے ہوئے گویا جرنلسٹ کی یعنی میڈیا کی ایکسیس وغیرہ اور کچھ اور لوگوں کی ایکسیس جو ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اوپن کورٹ کا کنسیپٹ پیدا کرنے کے لیے تاکہ بیسک رائٹس متاثر نہ ہوں، پھر اس کو ریڈو کیا گیا اور پھر دسمبر میں ری چارج کیا گیا یا ری انڈائٹ کیا گیا کہ دوبارہ فرد جرم عائد کی گئی۔ پھر دسمبر ہی میں یعنی انہوں نے یہ ضمانت وغیرہ کے لیے موو کیا اور الٹیمیٹلی اس کیس میں ضمانت بھی ہوگی، جس کی بنیاد پر جیسے قریش صاحب ہیں وہ جیل سے باہر ایک دفعہ یعنی اسی حوالے سے آئے۔ اب جو ویسے یعنی میکسیمم دو صورتیں ہیں نا، ایک منیمم سزا ہے ایک میکسیمم سزا ہے، اور وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے 1928 کا، اس کے سیکشن 53B کے تحت سزا دی جاتی ہے، اور جو پروسیس اے ٹو ڈی اس کی جو 531 کے اے ٹو ڈی پرووائسز ہیں ان کے تحت اس کے پروف وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں جو پراسیکیوشن ہے یعنی جو سزا دلوانا چاہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں جو حکومت ہے جنہوں نے کیس قائم کیا ہے، ان کا انحصار ویسے تو 2 درجن کے قریب ہیں ان کے جو وٹنسز ہیں، پلس ڈاکومنٹری ایویڈنس وغیرہ ہے، اس سائفر جیسے گم کر دیا گیا، واپس نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے پبلکلی اس کو سائفر کو لہرایا گیا، جس کو عمران خان نے بعد میں کہا کہ میں نے تو ویسے ہی کیا تھا جی۔ تو ویسے بھی کرنے کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ باہر جو چاہے ان کا حسن فتنہ ساز کرے یا کرشمہ ساز کرے، تو جو خاص طور پر 3 گواہان ہیں، ایک جو اس وقت کے پاکستانی سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید صاحب، اور ایک دفتر خارجہ کے سیکریٹری یعنی سیکریٹری خارجہ تھے سہیل محمود، اور ایک ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ تھے فیصل نیاز ترمذی جو اب سفیر ہیں۔ خاص طور پر یہ کیونکہ اس کے ڈائریکٹلی متعلقہ لوگ ہیں، اور قریش صاحب ظاہر ہے وزیر خارجہ تھے، تو اس حوالے سے یہ یعنی بڑی ان کی گواہی جو ہے وہ اہم ہے۔ اگرچہ اس میں جو ان کے اسپیشل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے یا پرنسپل سیکریٹری اعظم خان، ان کی بھی ظاہر ہے مختلف باتیں جو ہیں ان کو وہ سامنے ہیں یا ان کو گویا وٹنس بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں، لیکن پروسیکیوشن کا انحصار خاص طور پر ان 4 اشخاص، خاص طور پر ان 3 جن کا میں نے ذکر کیا، ان پر وہ زیادہ انحصار ہے، اس لیے کہ یہ براہ راست اس کو ہینڈل کرنے کے ظاہر ہے اسد مجید کے سامنے وہ جو ڈونلڈ لو ہے اس کی بات ہوئی، جس کو پھر بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور سیکریٹری خارجہ کا بھی ظاہر رول ہے کہ یہ سارا پروسیس گویا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، اور اس میں وہ انسٹرومنٹل ہے۔ اس طرح ایڈیشنل سیکریٹری فارن افیئرس وہ بھی اہم ہے۔ تو پروسیکیوشن کا عموماً کسی بھی کیس میں جنرلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس متعلقہ پروویژن کے تحت جو سب سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے اس کے لیے وہ استدعا کرتے ہیں کورٹ سے، اور ظاہر ہے کورٹ پھر جو دستیاب شہادتیں ہیں اور مواد ہے یا جو ان پرسن شہادتیں ہیں، جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے یا سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے، ان کی بنیاد پر پھر یہ الٹیمیٹلی فیصلہ کرتی ہے۔ اور
کرمنل کیسز میں ظاہر ہے یہ ایک پروو کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس میں اس لیول کا پروف چاہیے. یعنی گویا عدالت میں جو پروف چاہیے اس میں کرمنل کیسز میں سب سے اوپر والا پروف، سب سے عام اور ڈائریکٹ ایک سینس میں پروف چاہیے، اور اسی حساب سے پھر پرپورشنیٹ وہ سزا بنتی ہے کہ کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے تحت قانون کیا کہتا ہے، کتنی سزا ہے، اس کی رینج کیا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک، یعنی 2 سال سے 14 سال ہے سپوز. تو اس کے ڈیو ویٹیج دینے کے بعد پھر یہ کوانٹم آف سزا جو ہے، اور بڑی حد تک عدالت کی ڈسکریشن بھی ہے کہ اس رینج میں جو موجود ہے اس کو وہ اپلائی کریں. تو بہرحال پراسیکیوشن کے پاس جو ایویڈنسز ہیں، ایک تو ان 3 خاص طور پر گواہان کی گواہی، اور ظاہر یہ رپورٹ ہو چکا کہ انہوں نے بالکل اسد مجید نے بھی کہا کہ اس میں کوئی سازش کا عنصر یا کوئی حکومت کو تہوبالا کرنے کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ خان صاحب نے واپس بھی نہیں کیا سائفر جو ہے، انہوں نے کہا کہیں گم ہو گیا ہے. بعض لوگ ان کی اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا سیکشن 64 کے تحت، اس میں یہ کہا تھا کہ اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر، سازش کے طور پر یوز کیا گیا اور پولیٹیکل مفادات حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. جبکہ جب عدالت میں اب انہوں نے گواہی دی تو انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ اس میں کوئی سازش وغیرہ نہیں تھی، اور خان صاحب نے اس کو لے کر واپس نہیں کیا، ریٹرن نہیں کیا جب تک وہ وہاں اس عہدے پر موجود تھے. یعنی یہ تینوں کی مجموعی طور پر اسی طرح کا کنٹینٹ ہے ان کی شہادتوں کا. اب اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ تو ان کی بھی یقیناً ایک اسیسمنٹ تھی کہ اس کو پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز کیا گیا ہے. اس پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے تو باقی مواد بہت موجود ہے. پبلکلی یہ جلسے میں کہا گیا، سائفر کو لہرایا گیا، اور ظاہر ہے لہرانے کا مطلب یہی ہے، اور اس کے جو ٹون اینڈ ٹنار تھا، جو اس کے ارد گرد باتیں انہوں نے کی، وہ صاف ظاہر تھا کہ وہ گویا اس کمیونیکیشن کو استعمال کر کے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایڈوانسمنٹ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی کیا اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا؟ یقیناً پہنچا کہ اس کے سبب کی وجہ سے، یعنی اس کے نتیجے کے طور پر دونوں ملکوں کے درمیان مختلف بیانات کا تبادلہ اور تردید یا تصدیق وغیرہ کا بھی معاملہ چلا. تو یہ گویا 2 ملکوں کے درمیان، یعنی پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ بات تھی، اور یہ تشدد بام ہے. یہ بالکل ایزیلی پروویبل ہے کورٹ میں کہ خود ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں اور وہ آفیشلی ریکارڈڈ ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پر کسی قسم کا کسی کو شبہ ہے کہ اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے یا ڈاکٹر کیا گیا. تو اس حوالے سے یعنی ایک تو سائفر کو سازش کے طور پر استعمال کیا گیا، سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا، اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کے مفادات متاثر ہوئے. اب جو پراسیکیوشن ان کی ڈیمانڈ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگی کہ وہ 14 سال سزا یا موت. ظاہر ہے موت اب پولیٹیکلی کریکٹ رہنے کے لیے شاید وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، 14 سال تو بہرحال وہ ڈیمانڈ کریں گے. دوسری طرف جو پراسیکیوشن سلمان صفدر ان کا وکیل ہے، یعنی نیازی کا یا قریشی کا یا اس گویا جن پر یہ الزام ہے کلپریٹس کی طرف سے، ایکیوزڈ کی طرف سے، ان کا انحصار زیادہ تر اس بات پر ہے کہ جو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت دی گئی اس کیس میں، اس میں کچھ آبزرویشنز ہیں جو لیگل زبان میں ان کو اگر کہیں تو وہ اوبائٹر ڈکٹا یا ڈکٹم ان کو کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی انفورسمنٹ نہیں ہوتی، وہ گویا ایک ویسے ہی اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، اور جو اگر فیصلے میں بھی ان کو لکھا جائے تو اس کا کنسیکوینس اس وقت کیونکہ صرف بیل ہی زیر سماعت تھی، تو گویا انہوں نے کیس کو ضمانت کے قابل بنانے کے لیے کچھ آبزرویشن کیے کہ اس سٹیج پر، یعنی عام پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹ دس سٹیج، یعنی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اتنی سفیشینٹ گراؤنڈس نہیں موجود کہ جس بنیاد پر 14 سال یا عمر قید یا سزائے موت والا معاملہ ہو، اور ظاہر ہے اگر وہ ہو تو پھر ضمانت مشکل ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو متعلقہ پروویژنز ہیں جہاں تک گویا بظاہر
اس کی گراؤنڈز یعنی اس سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ موجود ہیں وہ تو 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے، لہذا یہ بیلیبل ہے جی. تو عجیب بات یہ ہے کہ دونوں طرف کا اگر کامنالٹی ڈھونڈے نا، جو ایک یعنی سب سیٹ دونوں طرف موجود ہے کہ جس پر گویا اتفاق ہے پروسیکیوشن کا بھی اور ڈیفنس کا بھی، وہ یہ ہے کہ جرم کیا ہے لیکن پروسیکیوشن کے نزدیک وہ 14 سال والا یا ڈیتھ پینلٹی والا ہے، اور وہ جو ڈیفنس والے ہیں ان کے نزدیک وہ 2-2.5 سال والا ہے. تو اس کا مطلب اس پر اتفاق ہے. تو ان کے پاس یعنی وہ جو اویلیبل ایویڈنس ہے یا شہادتیں جو موجود ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی اس میں آبزرو کیا کہ اس وقت یعنی موجود جو ایویڈنس ہے بقول سپریم کورٹ کے کہ اس میں اتنا مواد نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انہوں نے رانگ فل کمیونیکیشن کانفیڈینشیل جو انفارمیشن ہے اس کی رانگ فل کمیونیکیشن کی ہے پبلک کی طرف. لہٰذا اس کی بنیاد پر انہیں کوئی وہ ڈیتھ پینلٹی والا یا وہ نہیں معاملہ بنتا. تو لہذا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اسی کے سیکشن 12 کے تحت یہ بیلیبل ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے ضمانت گرانٹ کر دی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کہ ڈیفنس انسٹالیشنز یا کسی کوڈ کا انکشاف یا افشا کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا اس لیے اس کی ہم ضمانت لیتے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ٹرائل کورٹ نے ہی کرنا ہے ایویڈنس کی بنیاد پر، گواہ جو موجود ہوں گے یا اویلیبل جو ایویڈنس اس وقت وہاں پر پروڈیوس کی جائے گی. تو بالآخر اس کا بھی لب لباب یہی ہے کہ ٹرائل کورٹ کا یہ کام ہے، ہمارا نہیں ہے. پرائما فیشی اس وقت ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، اصل مطلب ان کا یہ ہے. لیکن ظاہر ہے جو خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز زیادہ اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ کیسز نہیں لڑتے، اور عموماً سیاسی جو کیسز ہوتے ہیں ان میں یہ لکیونہ عام طور پر وکلاء سے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وکلاء جب سے آپ نے قاضی صاحب نے یہ ٹی وی پر گویا وکلاء کو پیش کیا ہے، دوسرے لفظوں میں یعنی جو سماعت کو لائیو نشر کیا گیا ہے، اس سے یہ تو آپ دوست سمجھ چکے ہوں گے کہ وکلاء کتنی محنت کرتے ہیں. جتنا بڑا نامور وکیل ہے، خاص طور پر جو پولیٹیسائزڈ وکیل ہے اور اکثر پولیٹیسائز کیسوں میں، وہ بالکل اتنی ہی سمجھ لیں کہ لیتھارجک ہے، وہ کام چور ہے، کام نہیں کرتے. ہاں اپنے چیمبر میں موجود جونیئر وکلاء سے کچھ چند الفاظ لکھوا لیتے ہیں، ان سے ریسرچ کروا لیتے ہیں، لیکن خود اس پر کام نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ کورٹ میں پھر آئیں بائیں شائیں زیادہ کرتے ہیں. اور جو کئی کیسز ہیں وہ محض اپنی جو بار میں سٹینڈنگ ہے، یہ وکلاء کا جو پریشر ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو ٹاؤٹزم ہے کہ کسی خاص جیسے بندیال یا اس ٹائپ کے لوگوں کی یعنی جو ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل ہے جس سے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی گویا جو آپس میں سلسلہ ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے لیتے ہیں. تو لہٰذا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تیاری کر کے ہیں، اور بالکل ججز بھی پیورلی ٹیکنیکل اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایتھاس کے مطابق فیصلے کریں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے سامنے لے آتے ہیں یہ معاملات اور لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح انہوں نے کام جاری رکھا تو یہ اس میں کوئی اب شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ عمران خان اور قریشی کو سزا ہوگی. اب کتنی ہوگی اس پر اتفاق نہیں ہے. دونوں طرف سے یہ اتنا کم و بیش امپریشن ملتا ہے کہ 2-2.5 سال پر تو مطمئن ہیں دونوں گروہ، ڈیفینس والے اور پروسیکیوشن والے. لیکن یہاں ممکن ہے کہ 14 سال ہی ہو جائے. لہذا یہ گویا بڑا فروشن کے قریب ہے، یہ کنکلوژن کے قریب ہے کیس، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ آ جائے اور خان صاحب جو ہیں اور قریشی صاحب سمیت 14 سال کی سزا جو ہے ان کے نصیب میں جو ہے وہ تشخیص بام ہو جائے، اس کو فارمل صورت مل جائے. اس لیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت صرف جو کسی کوڈ کا افشا ہونا یا ڈیفنس انسٹالیشنز کی بات نہیں ہے، اس میں ایسی کمیونیکیشن جو کنفیڈینشیل ہونی چاہیے، جو پریزیوم کی جاتی ہے کہ یہ کنفیڈینشیل ہوگی، اس کو جو ہے وہ یعنی تشخیص بام کرنا اور اس سے مفاد حاصل کرنا، اصل اس کی اسپرٹ یہ ہے. لہذا
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیفنس انسٹالیشنز کا ہی اس میں ہو، اس میں کہیں بڑھ کے وہ معاملہ ہے، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے ٹرائل کورٹ کا یہ گویا ڈومین ہے، سپریم کورٹ اس لیول پر کچھ نہیں کر سکتی انلیس کہ اسی طرح وہ جو 5 جوڈیشل ٹھگس تھے ان کی طرح کوئی مانیٹرنگ جج مقرر کیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے بالفرض خان صاحب کو بری کروانا ہے یا تم نے خان صاحب کو سزا دلوانی ہے، لیکن ظاہر ہے موجودہ صورتحال میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ گویا اس کو اپنے سیریل نمبر 2 میں لکھ لیں کہ پہلے انہیں وہ فارن فنڈنگ کے حساب سے توشہ خانہ وغیرہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کیس فائل ہوا اس میں سزا ہوئی، جس کو اگرچہ سسپینڈ کیا گیا ہے لیکن سزا سٹل ایگزسٹ کرتی ہے، کنوکشن سٹل سٹینڈ کرتی ہے اور وہ سٹل اسی کے تحت ہی ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ تو یہ گویا این ادر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کتنے دنوں یا ہفتوں میں دونوں کو گویا اس سیاسی یا قانونی پھٹے پر چڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ نامراد اور مردود رکھے اور ناکام رکھے۔ جو بھی پاکستان کے مفاد میں ہیں وہ وردی میں ہوں یا بغیر وردی میں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اور جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کو بیچتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، ہم ان سے برت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔ خدا حافظ۔